بیان کرنا چاہ رہا تھا، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث، جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک 3 کنزیکٹو اس کے طرق آئے ہیں۔ ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چیپٹر کے اندر، وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے، لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا، یہ کافی ہے۔ اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں، سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ، لفظ ہم سمرہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں اس کا طریق آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2850، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ مجلسیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں۔ پھر آگے مسلم شریف کی حدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا۔ یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو 1.5 سے 2 گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے اپنے مصلی پر، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو اشعار بھی سنایا کرتے تھے، اور مسلم شریف میں ہے کہ ہم ان زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں، اللہ نے ہم میں یہ پیغمبر مبعوث کیے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے۔ جیسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلانے دربار تے روزانہ جناب حاضری نہیں تھا جو تک دیندہ، میں جانا ہی نہیں تھا آگے کدھر، فلاں دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا۔ تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے روتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہنستے تھے، یعنی اپنے جاہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے۔ تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی، اس کے لیے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی، یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک۔ الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھر ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ جو ترمذی میں روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے۔ بہرحال سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھنا۔ نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر، اور اس پہ مجھے وہ ایک نعتیہ شعر بھی یاد آ گیا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہمان خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے، کتنا رکت انگیز وہ منظر، اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ آن دا فیس آف ارتھ اللہ کی ریپریزنٹیٹو ہے، اللہ کی نمائندہ ہے، تو اس وقت انسان کی دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیو، یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھیں، یعنی یہاں پر 16 اکتوبر 16 اکتوبر 2010، یعنی تقریباً اب یہ آج 18 مارچ 2018 ہے، پچھلے 8 سالوں میں بغیر ناگے کے الحمدللہ یہ کنزیکٹو قرآن کلاسز چل رہی ہیں۔
اکا دکا ناغے آئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی ہڑتالوں کی پالیسیز کی وجہ سے، لیکن اس سے زیادہ لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں لیکچرز بلا ناغہ ان 8 سالوں میں، ہفتے میں ایک لیکچر تو ضرور ریکارڈ ہوا ہے. اسی وہ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی لیکچر کتنے بیک ریکارڈ کرانا رہتا ہے. بھائی میرے اگر آپ 8 سالوں تک ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں تو سال میں کتنے ہفتے ہیں؟ 52 بنتے ہیں. تو 52 کو آپ ذرا 8 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ 300-400 تو یہ لیکچرز بن جاتے ہیں. اور پھر ان میں کئی لیکچرز 2-2, 3-3 گھنٹے کے بھی ہیں، کئی نشستیں اسپیشل بھی ریکارڈ ہوئی ہیں. تو ان میں یعنی روٹین تھی کہ قرآن کلاسز یا مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوتے تھے، اس کے بعد کیمرہ ہم آف کر دیتے تھے، پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بعض کا 4 بعض کا 5 گھنٹے بھی میں فل بدی کوشچن آنسرز جو دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو ایڈریس کرتا تھا. لیکن ان کی ہم ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک کیجول گفتگو ہوتی تھی، ڈیکورم میں نہیں ہوتی تھی. لیکن بڑے عرصے سے لوگ اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے کہ اس گفتگو کو بھی یعنی ریکارڈنگ میں لایا جائے، تاکہ جو کئی کوشچنز جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندے کے دماغ میں اپنے سوال ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائیں انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو لہٰذا اس نشست کا پھر وہ ڈیکورم اسی طرح کا ہوگا، ذرا فری سٹائل ہو سکتا ہے، بیچ میں میں چائے بھی پی رہا ہوں، گپ شپ بھی ہو رہی ہو، تو وہ پھر ہم کٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے، اس کو مجلس ہی رہنے دیں گے. جس طرح اشفاق صاحب کا بھی ایک وہ زاویہ پروگرام چلتا تھا، اس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو ہم یہ اس مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے. اور آج میں نے اسپیشلی اس لیے قرآن کلاس سکپ کر دی ہے تاکہ میں یہ پوری تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کر دوں. آندہ سے قرآن کلاس ہونے کے بعد یہ ساری ریکارڈنگ ہوا کرے گی، تو جو اس کی تفصیلات ہیں وہ پھر میرا آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا تھا. اس لیے میں نے قرآن کلاس کو آج سکپ کر کے اس کی ریکارڈنگ پہلی مجلس کو پروٹوکول دیتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں کلیریفائی کر دی.